الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرۃ عین بک یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین نہ جب تک کٹ مروں میں شہ بطحا کی حرمت پر نہ جب تک کٹ مروں میں شہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا سب کہہ دیجئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر وم مغرقن
خذ يدي ساهل لنا أشقالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بابا جی بلند الصلاۃ. پاک بابا جی بلند پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ. درود پاک پڑھ لو. صلاۃ ذات ہے انہوں سامنے انکار دیا. ساری کائنات میرے رب کی محتاج ہے. وہ رب ہے کہ کسی کا محتاج نہیں. درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور پر نور نور علی نور شافعی یوم النشور حضور مبدأ کائنات روح کائنات باعث تخلیق کائنات مختار شجہات شب اسرا کے دلہا سیاہ لامکاں حامی بے کساں ختم الرسل امام الکل بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارے حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ صالحہ فقیہہ محدثہ مفسرہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ کے بابا جان حضرات حسنین کریمین کے نانا جان حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پاک مبرہ منزہ سہنی اور منموہنی ذات والا صفات پہ لاتعداد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذوکر سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے. آج کا میرا جو موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں اور ان پر اجر. رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس موضوع کے تحت حق سچ بیان کرنے کی آپ احباب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین. حضرات محترم اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ یوسف جو نازل فرمائی ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی بھی ایک حرف جو ہے وہ بے مقصد و بے معنی نہیں ہے. ایون کہ جو حروف مقطعات ہیں جس طرح کی سورہ بقرہ کے آغاز میں جو الفاظ ہیں الف لام میم، میرے سمیت آپ میں سے کوئی اس کا معنی بتا سکتا ہے؟ جواب آئے گا اللہ جان دے یا اللہ دا حبیب جان دے. جی I'm right. اس کے بعد الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد طہ طا سین میم. ان الفاظ کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا. بہت بڑا محدث ہو مفکر ہو مفسر ہو وہ ان کے معنی جانتا ہے، تفسیر کرے گا لکھے گا اس کے معنی یا خدا جانتے ہیں یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اب معنی بھی معلوم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایویں آگے نہیں، بلکہ مفسرین اس کی تفسیر میں پھر لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ
خدا اور او خدا کے حبیب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. تو اس لیے یہ جو سورہ یوسف ہے اس کو بھی نازل کرنے کا ایک خاص مقصد تھا. اور جب قرآن کریم سارا نہیں نازل ہو گیا، کہیں یہ ذہن میں ہو کہ 30 کے 30 پارے بیک وقت نازل ہوئے، نہیں، وقوعات ہوتے رہے. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. یہودیوں کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا. حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے عالم تھے. حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے کون تھے؟ بولیے. یہودیوں کے عالم، بڑے پائے کے عالم تھے. جب کلمہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور کی بارگاہ میں اونٹ کا گوشت بطور تحفہ نذرانہ پیش کیا گیا. حضرت عبداللہ بن سلام بھی تشریف فرما تھے. اب ان کے سامنے جب اونٹ کا گوشت آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پسند کی چیز آئے، کسی شخص کے سامنے اس کی پسندیدہ چیز آئے، اس کے فیس ایکسپریشن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندے کو یہ چیز پسند ہے. مطلب محسن شاہ اوراں دے سامنے بریانی آ جائے تے کہندے نے سبحان اللہ، تے جو اور کو ڈش ہوئے تے آندے میں نہیں کھانی، پوکی نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ پسندیدہ چیز سامنے آ جائے، اس کے فیس ایکسپریشن سے معلوم ہو جاتا ہے یہ چیز بندے کی پسندیدہ چیز ہے. حضرت عبداللہ بن سلام آپ کے سامنے جب اونٹ کا گوشت آیا تو انہوں نے رخ پھیر لیا، انہوں نے چہرہ پھیر لیا، عجیب سا منہ بنایا. تو اللہ نے فوراً قرآن نازل فرما دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ بھی پڑھ لیا، حضور کی غلامی بھی اختیار کر لی، بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یا اللہ وجہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو حکم ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. فرمایا یہی تو بچانا چاہتا ہوں. عبداللہ بن سلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں ہے، میرا یار کھا رہا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ جو چیز میرا یار کھائے تم نہ کھاؤ. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا اور میری یہ چاہت ہے، میری یار کو جو چیز پسند ہے تمہیں بھی وہ چیز پسند ہونا ہوگی. جو چیز میرے یار کو ناپسند ہوگی تم بھی اسے ناپسند کرو گے. لہٰذا عبداللہ بن سلام پہلے تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا، اب میرے یار کی غلامی میں آ گیا ہے، اب یار بھی اونٹ کا گوشت کھائے گا، تمہیں بھی کھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن سلام کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا، تو وہاں اللہ نے قرآن نازل فرما دی. اسی لیے ہر آیت کا شان نزول ہے، باقاعدہ ایک وجہ نزول ہے، یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ. تو اسی طرح میں موضوع وہاں سے جہاں سے چھوڑا وہاں سے شروع کرتا ہوں. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو عشق حقیقی تھا. کیا تھا؟ عشق، بولیے ذرا، اور نوجوان تے بولو نا، عشق حقیقی. اور اب نیرا عشق رہ گیا. کی رہ گیا؟ نیرا. بولو تو صحیح نا. ہون جڑیاں میں چار گلاں کرنی نے تھوڑیاں ہیں ڈاڈیاں نے، لیکن سن لیا جے. ساڈے بیلی جڑے نماز نہیں نہ پڑھ دے وہ بیعت بھی اسے پیڑ دی کر دے نے جڑا نماز نہیں پڑھ دا، جڑا بے نمازی. میں انج دے پیراں نال ملیا، میں تے پیر ویسے لفظ پیر دی بھی توہین ہے. جڑا بے نمازی ہے شریعت تو دور ہے، ایسے پیر واسطے لفظ پیر استعمال کرنا بھی لفظ پیر دی بھی توہین ہے. میں ذاتی طور تے ایسے شخص نو پیر نہیں سمجھدا، اے پیر ہے. کیوں؟ جڑا دین تو دور کرے وہ پیر ہو سکدا، جڑا بیبیاں نو ہاتھ پھیرے وہ پیر ہو سکدا. بولو نا ذرا. ہاں اے ذہن وچ رکھیا جے. جڑا بیبیاں نو ہاتھ پھیر کے دم کرے پیر ہو سکدا، جڑا کالا علم کرے وہ پیر ہو سکدا. پیڑ تے ہو سکدا، پیر ہو سکدا نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دیکھو، ایک قرآن نازل ہونے دی وجہ ہے. اس واسطے اے بیعت دا مطلب کی ہے؟ بیعت دا مطلب ہے بیچ دینا، اپنی جان نو اس تے حوالے کر دینا. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے.
چن کے پیر پھڑیا کرو. پیر چن کے پھڑنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اساں اینوں اللہ دی بارگاہ وچ وکیل بنایا ہے. کی بنایا ہے؟ وکیل بنایا ہے. اس واسطے جڑا بے نمازی ہوئے وہ پیر نہیں ہو سکتا. دا خور تے ہو سکتا، پیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایسے لوگاں تو اجتناب کرو، والدین دی قدر و منزلت کرو. بڑے سارے ایسے پیر دس دینا. حضرت بایزید بستامی 40 سال عبادت کی تھی. اپنی اماں تے ابے کو اجازت رہی میں جانا ہے اپنے حقوق معاف کر چھڑو. اماں نے کیا پتر جا خیر ہوئے، حقوق معاف کر چھڑے. 40 سال کنے سال عبادت کی تھی؟ 40 سال. تے مقام ولایت تے جڑا مرتبہ چاہتے سن نہ ملیا. تے ایک دن اپنے گھر دے کولوں گزرتے سن پے تے دل خیال آیا اماں جی نال تے ملی جاواں. تے دروازہ کھڑکایا نہیں، صرف نیڑے گئے نے بوئے تے ماں نے دروازہ کھول لیا. آندے نے اماں جی تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا پترا 40 سال ہو گئے نے تیرے انتظار وچ بیٹھی ہاں. ہائے ہائے. ماں اندر گئے تے سردیاں دے دن سن. تے ماں آکھیا پترا پیاس لگی جا پانی لیا چھڑ، پانی لیا کے دے. حضرت بایزید بستامی پانی پھر لین گئے نا تے پانڈے چ پانی پا کے لیاندا. گھر آئے تے ویکھیا تے ماں ستی. دل وچ خیال آیا کیونکہ ہن دین پڑھ لیا سی، ہن دین پڑھ لیا سی. اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے. اللہ جویں اسی والدین دی شان بیان کرنے ہاں، اللہ سانو اونج والدین دی شان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اور جویں اسی والدین دی شان سننے ہاں، اللہ سانو اس دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت بایزید بستامی پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے نے. ساری رات کھڑے رہے. صبح دا دن چڑھیا. ماں نماز آستے اٹھی، ویکھیا پتر پانی لے کے کھڑا ہے. آکھیا پترا تین تے میں راتی آکھیا سی پانی لیاویں تے ہن لے کے کھڑا ہے. آکھیا اماں اس ویلے دا ہی کھڑا. تے پترا ستا نے؟ آکھیا امی جان ستا اس وجہ تو نہیں کہ ہو سکتا رات تے کسے ویلے تانوں پانی دی طلب ہوندی تے میں ستا ہوندا تے مینوں جمن دا کی فائدہ تانوں؟ فرمایا میں اس واسطے لے کے تے پترا مینوں اٹھا لینا سی. آکھیا امی جان اٹھایا تاں نہیں تہاڈی نیند وچ خلل آ جاوے گا. تے جس لے ماں نے پتر دی فرما برداری ویکھی نا، آکھے یا اللہ میرے پتر نو عزت عطا فرما. تے پھر 40 سالاں دی عبادت ایک پاسے سی، اس ماں دی دعا ایک پاسے. مقام ولایت. آج میرے جیسے فقیر منبر تے بیٹھ کے بایزید بستامی دا تذکرہ پہ کر دینے. وجہ چلے نہیں، وجہ تسبیحاں تاگے نہیں. وجہ کی سی؟ وجہ والدین دی عزت. اور بڑیاں مثالاں نے. حضرت اویس قرنی کیوں مقام ملیا؟ ماں دی وجہ تو. میرے آقا فرمایا صحابہ جس لے ملو نا عمر علی پیارے جا کے میرے اویس نو کڑتا بھی دیا جے تے نالے اپنی بخشش واسطے دعا کرایا جے. دیکھو نا کیسا مقام ہے. تو اس واسطے ایسے پیر جڑے والدین تو دین تو دور کرن، بالکل انہاں دے نیڑے نہ بہو. شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرمایا صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. فرمایا چنگی صحبت فائدہ دیندی ہے، پیڑی صحبت جڑیاں نیکیاں ہوندیاں انہوں میں لے جاندی نقصان دیندی ہے. اس واسطے آپ خود بھی چنگی صحبت اختیار کرو، اپنے بچیاں نوں بھی نیک بہنی بٹھاؤ، پھر ادا فائدہ کی ہوئے گا، اولاد نیک نکلے گی. تو سامعین عزیز وقار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اندر سورہ یوسف دے اندر ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام آپ تے جس ویلے تومت لگیے، آپ تے جس ویلے زلیخا نے تومت لائیے، موضوع جتھو چھڑے آئے اوتھو جاری کرنا چاہنا وا توجہ میرے وال کرے آجے. جڑے آ گئے ہو اللہ حاضری قبول فرمائے، جڑے گوڑے اتاں کر کے بیٹھے ہو تھلے کر کے بادم طریقے نال بیٹھے آجے. پتر آجے نے مسجد نال ٹولا ہی چھڑ چھڑو. مینوں بندے تقریر میں ویڈیو چاہنا تے بندے نے کر صاحب آپ ہی کر دیو. میں کہ نہیں بندے بیٹھے ہوندے نے لیکن کی کریے میرے پیار والے نے. میں تکے نال نہیں آندا چلو کہہ لین سبحان اللہ نہیں تے نہ سنو. باہر یہ ویڈیو بندی تے بندے سنتے نے تہاڈی باہر آپ باہر تک کئی کنٹری جاندی تے ذرا گج واج کے کیا کرو سبحان اللہ. ہاں قائم دم ہو کے بیٹھا کرو. آؤ سامعین ذکر جس ویلے تومت لگی ہے محل دے سارے دروازے بند ہو گئے نے. زلیخا ویکھے آئے ہن زلیخا دی جڑے او تومت زلیخا دے اوتے ہن داغ لگن لگا ہے. زلیخا نے اپنی جان بچان دی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام تے تومت لائی ہے. آکھیا عزیز مصر تیری بیوی دے دامن نو داغ لان لگا سی، تیری بیوی نال بدکاری کرن لگا سی. تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے
فرمایا اس بچے نو آنکھوں بولے جے کڑتا اگوں پھٹیا ہویا یوسف گناہگار ہے، جے کڑتا پچھوں پھٹیا ہویا تے پھر بیوی گناہگار ہے۔ اور جس ویلے بچہ بولے آئے بچے نے بول کے دسی آئے او عزیز مصر یوسف پاک دامن ہے تیری بیوی گناہگار ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نو اس مقدمے دی وجہ تو قید ہو گئی ہے، بامشقت قید۔ آپ قید دے اندر کافی عرصہ زندگی گزاری ہے۔ قید دے اندر جس ویلے زندگی گزار دینے، جس ویلے سجے کھبے قیدی دوست پرا سجن سارے، کسے نو کوئی خواب ہوندا ہے، کسے نو کوئی خواب ہوندا ہے۔ یوسف علیہ السلام تعبیراں پہ دس دے دیں، خوابانیاں تعبیراں پہ دس دینے۔ اور رہائی دی وجہ کی ہے ایک قید بھی آزمائش ہے، زلیخا دی تہمت بھی آزمائش ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دا کنویں چ جانا بھی آزمائش ہے، بھراواں دا جڑا ہے حسد کرنا بھی آزمائش ہے۔ تے پھر اعظم چشتی دی زبانی ترجمہ کر لینے آ اے عشق مجازی نہیں سی، عشق مجازی ہوندا تے زلیخا دے پیچھے لگ جاندے، زلیخا دے پیچھے نہیں لگے، دنیا دے پیچھے نہیں دوڑے، رب العالمین دی رضا نو ویکھ آئے۔ تے پھر جس ویلے رب العالمین دی رضا نو ویکھ آئے کنویں چ وی جانا پیا ہے، اٹیاں دے مل وی وکنا پیا ہے، اور تھوڑیاں درہماں دی مقدار وی وکنا پیا ہے، زلیخا دی تہمت وی چلنا پئی ہے۔ میرے عشق نے سوال کیتا پیارے یوسف وجہ کی ہے، تے پھر اعظم چشتی بولے تے فرمایا مجنوں بن کے وچ بازاراں، مجنوں بن کے وچ بازاراں، اوے مجنوں بن کے وچ بازاراں، اوے کدی ککھاں وانگ رولا تے کدی چڑھائے اوے سولی اوتے تے کدی آرے ہیٹھ چرا تے کدی کہایا اوے کنبا سارا، اوے کدی کہایا اوے کنبا سارا، کدی کہایا 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 اوے عشق حقیقی سی، رب العالمین دا پیار سی، رب العالمین دی رضا سی، رب العالمین دی خوشنودی سی۔ زلیخا دا حسن نہیں ویکھیا، اپنے دامن نو داغ نہیں لگن دیتا، تے اعظم چشتی کی آندا ہے اوے کدی کہایا اوے کنبا سارا، تے سر نیزے تے چڑھا اوے اعظم یار منون دی خاطر، اوے اعظم یار ڈیرا جموں والے دی مسجد نورانی وچ آن والے ہو، میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ تانوں وی عشق خداوندی عطا فرما دے وے، عشق حقیقی عطا فرما دے وے۔ تے پھر اعظم چشتی دی دعا وی کی آندی ہے، اعظم چشتی بولے آتے کی آندا ہے اوے اعظم یار منون دی خاطر اسی کئی کئی روپ وٹا وٹائے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر، آپ نے پھر قید کٹی، اس لئے قید کٹی نا تے عزیز مصر نو خواب آیا،
تے خواب دی تعبیر ہن اپنے وزیراں کول پوچھدا پیا تے وزیراں دسیا عزیز مصر قید وچ ایک منڈا ہے جوان ہے نام یوسف ہے او آکھیا ہاں یاد آ گیا آکھیا انہوں نہ بلا کے لے یہ خواب دیاں تعبیراں بڑیاں صحیح دستا ہے فرمایا جاؤ بلا کے لیا حضرت یوسف علیہ السلام نو بلا کے لیاندا گیا عزیز مصر بولیا آکھیا خواب بیان کیتا آپ نے فرمایا 7 بہاراں تیری زندگی چان گی 7 سال پھر بہاراں آئیاں تو فرمایا 7 سال پریشانی آوے گی تو پھر وہ 7 سال قحط سالی دی آئے جس لئے بہاراں آئیاں تو بڑیاں موجاں لیاں بہاراں لا خواب سنیا نا تعبیر سنی کیا جا یوسف تو صحیح تعبیر دسیا جا تینوں رہائی دے دی حضرت یوسف رہا ہو گئے جس لئے رہا ہوئے 7 سالاں دی خوشحالی ہوئی 7 سالاں دی خوشحالی تو بعد ہن قحط سالی دا وقت آ گیا قحط سالی دا دور آ گیا ہے جس ویدے قحط سالی دا دور آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ساری دنیا حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن تے فریفت آئے ان لوگ آندے نے پوکھ لگ دیئے تے حسن یوسف تک دینے پوکھ ختم ہو جان دیئے حضرت یوسف علیہ السلام جس ویلے لوگ ویندے نے 3 مہینے آپ دے حسن نو ویندے نے پوکھ دور ہو جان دیئے ادھر باپ دی جدائی ہے باپ دی بینائی چلی گئی ہے پتر دی جدائی دی وجہ تو اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے ان پیغام ہوندے نے میرے یوسف نو لب کے لیاندہ جاوے جی توجہ ہے تے ایک نکتہ عرض کر جاواں کہو ذرا سبحان اللہ اچھا میں پچھلے جو میں عرض کرنا سی بہرحال وقت چکے انہا سی نہیں بیان کر سکیا حضرت یوسف علیہ السلام جس ویلے کنویں چ ڈگے نا پائیاں سٹیا ایتھے وہ جڑے بے عمل پیڑ نے کون بے عمل پیر جڑے دین تو دور نے اور لوگانوں بھی نہ خود نماز پڑھ دینے تے نہ آپ نماز اپنے مریداں نو نماز دا حکم دین دینے اور میرا ایک چیلنج اس ممبر تے بہ کے جڑا خود نماز نہیں پڑھ دا نماز دا منکر ہے میرا چیلنج ہو دی بھی نماز پڑھی جان دی نماز جنازہ پڑھی جان دی کہ نہیں بولو نماز تے جڑا آندھا ساڑی پڑھی پڑھائی ساڑی ہر ویلے پڑھی پڑھائی ہے میں کہا جی ہر ویلے پڑھی پڑھائی ہے کلپ جاری کر اپنے مریدان آخ بیان دے وسیعت لکھ کے جا کہ جس لئے میں مرا میرا نماز جنازہ نہ پڑھیا جی وہ بھی تو نماز ہی ہے نا وہ نماز پڑھی جانی ہے پڑھو یا نہ پڑھو جیوں دیا نہ پڑھو مویاں تے پڑھی جانی ہے پھر بولو نا پڑھی جانی ہے کہ نہیں لہذا جی مویاں پڑھوانی تے جینیاں پڑھ لیے ہیں کہو ہاں ذرا سبحان اللہ اللہ سانو بھی سارے نماز دی توفیق عطا فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام کوئیں سٹیا نا پراواں نے تے واپس گئے کرتا لے کے ابا جی کول تے جا کے آکھن لگے ابا جی یوسف نو پیڑیا کھا گیا کی کھا گیا یوسف نو بولو نا یوسف نو پیڑیا کھا گیا ایک قرآن ہے انہاں آکھیا کہ پیڑیا کھا گیا ہن ایتھے وہ کچھ جڑے پیڑ نے آندے نے وہ یوسف دیاں پراواں جا کے ابے نو آکھیا سی ابا جی ساڈے کول قسم لے لو جی اساں یوسف نو مارے آوے جی اساں یوسف نو مارے آوے اساں 14ویں صدی دیا مولویاں چوئیے یہ گل مسیطے نہیں ہوندی ساڑھے سامنے کو نہیں کر دے پہلے باہر ہوندی گل میں کہا پائیے سن لے یہ بھی تو آڑھا جواب دی تشفی کر دیئے 2026 چل دا ہے پیا کیڑی صدی چل رہی ہے سانو 14ویں صدی آلے نہ شامل کرو میری 2000 دی پیدائش ہے تو یہ روایت من گڑت ہے یہ اصل کوئی نہیں دین نالے دا کوئی تعلق نہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام دے والد محترم پتہ کی آکھیا آپ نے کرتا سن گیا نا او تے پیڑی او تے بکرے دی بکرا ذبح کر کے او دا خون لایا سی تے آپ نے فرمایا میرے یوسف دا خون ہی نہیں ہے فرمایا میں نے یوسف دے خون دی بو کو نہیں ہوندی خوشبو کو نہیں ہوندی تے آپ نے فرمایا پترو میں حیران ہاں کہ پیڑیا ایڈا ہی سمجھدار سی یوسف کھا گیا تو کرتا چھڑ گیا یوسف کھا گیا کرتا پھاڑیا بھی کوئی نہیں تے آپ نے پھر فرمایا میں نے یوسف دی خوشبو آندی میں نے کی آندی ہے ان باپ دا عشق باپ دی محبت اپنے پتر نال ویکھیا جے جس ویلے بھائیاں نے کرتا پیش کیتا ہے ان قحط سالی دے ایام آگے نے بھائیاں تے بھی 11 ویراں تے قحط سالی آ گئی ہے ان بورے لئے نے جنہوں بار دانا آکھیا جاندہ ہے توڑے لئے نے تے گندم لین چلے گئے نے مصر گندم لین واسطے داخل ہوئے نے قلعے دا مین دروازے چو داخل ہوئے نے خبر حضرت یوسف علیہ السلام نو پہنچ گئی ہے کہ کنعان بستی دے وچوں
11 لوگ آئے نے اپنا فلاں فلاں نام دس دینے آپ نے فرمایا ایک دا نام بنیامین ہے وے آکھیا جی بنیامین بھی ہے وے پتہ لگ گیا میرے ویر نے جنہ کنویں وچ سٹیا ہے جنہ حسد دا شکار ہو کے میرے نال عداوت میرے نال بغض رکھ کے میری جان لین دی ناکام کوشش کیتی سی فرمایا باہر دانا بعد وچ دیا جے پہلا میرے سامنے پیش کرو جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر تے براجمان نے تشریف فرمانے 11 ویراں نے ویکھے آئے حشش کر اٹھے نے حیران ہو گئے نے ہن بنیامین بھی ویر سی اے سگا ویر سی باقی 10 مت رہے سن ہن جس ویلے بنیامین نے ویکھے آئے باقی سارے 11 ویراں نے ویکھے آئے گردنا جو گئیاں نے پہچان گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تے مسکرا گئے نے فرمایا مینوں جان دے ہو کوئی بھی جواب نہ دے سکیا شرمندگی دی وجہ تو اپنے عمل دی وجہ تو گردنا جو گئیاں نے سر جو گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا جاؤ جڑا عمل کیتا سی آج میرے کل طاقت ہے آج میرے کل پاور ہے لیکن فرمایا جاؤ اللہ دی رضا واسطے یوسف تانوں معاف کر دائے فرمایا اللہ دی رضا واسطے یوسف تھاڑے کل بدلہ نہیں لوے گا یوسف تانوں معاف کر دائے جاؤ گلہ بھر دیتا جاوے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے گلہ بھر دیتا ہے آپ نے تروڑے گندم واسطے بھر دیتے نے اور معاوضہ بھی نہیں لیا اپنا کرتا مبارک اتارے آئے اتار کے ویرانو دیتا ہے آکھیا میرے ابو جی دا کی حال ہے جناب یوسف دا کی حال ہے آکھیا یوسف تیری جدائی دے اندر تیری ہجر فراق دے اندر تیری جدائی دی وجہ تو تیرے دکھ دی وجہ تو تیرے دور ہون دی وجہ تو تیری وفات دی خبر دی وجہ تو باپ دیاں اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام باپ دے پیار دی وجہ تو آپ بھی پریشان ہو گئے نے غمگین ہو گئے نے تے یقین سی چکے نبی سن اپنا کرتا مبارک اتارے آئے ویرانو اتار کے دیتا ہے آکھیا کرتا یوسف دا لے جاؤ ابو جی دیاں اکھاں تے لاوے آجے نالے ابو جی نو پتہ لگ جاوے گا اے کرتا ہووے جڑا یوسف دا کرتا ہے جڑا ویران دیتا سی او یوسف دا نہیں سی ہن جس ویلے ویر گلہ لے کے گئے نے گندم لے کے واپس گئے نے حضرت یوسف کنان بستی دے نیڑے مصر تو چلے نے توجہ میرے وال کرے آجے مصر تو چلے نے گلہ لے کے کنان بستی دے نیڑے پہنچے نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتریاں اپنے شہزادیاں انہاں 11 بھراواں دی اولاد نو کول بٹھا کے آندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی بِأَهْلِكُمْ اجمعین فرمایا میرے والد واسطے کرتا لے جاؤ اکھاں تے لایا جے بنائی واپس آ جاوے گی تو ہن حضرت یعقوب علیہ السلام پتر دے آن دی پتر دی ملاقات دی خوشبو آئی ہے تے کی فرمان دینے انی لا اجد ریح یوسف لولا فرمایا پترو جے تسا مینوں اے نہ آکھو اے بابا ہل گیا ہے تے مینوں لگدا ہے مینوں میرے اپنے پتر دی خوشبو پئی اوندی ہے پتر دی ملاقات دی خوشبو پئی اوندی ہے آکھیا ابا تو ہل گیا ہے تیرا دماغ وڈیری عمر دی وجہ تو ہل گیا ہے تھوڑی دیر ہوئی ہے 11 ویر آئے نے آ کے سارا قصہ سنایا ہے ساری کہانی سنائی ہے جس ویلے سنائی ہے آکھیا ابا جی آج جڑا مصر دا تخت بیٹھا ہے جڑا مصر دے تختے بیٹھا ہے او کوئی عام نہیں او کون ہے فرمایا پترو دسو تے صحیح کون ہے ابا جس نو کنویں وچ سٹیا سی جنوں اسی حسد دی وجہ تو اج سانو وی سینے چوں حسد کڈنا پوے گا جے مقام چاندے ہو حسد نو زندگیاں وچوں کڈ دتا جاوے 11 ویر ندامت دا شکار ہو کے آندے نے ابا جی جنوں کنویں وچ سٹ
کٹیا سی او تے یوسف سی لیکن اللہ بچا لیا ہے اج جنوں مل کے آئے عزیز مصر بھی یوسف بن گیا ہے آئے ہائے عزیز مصر بھی یوسف بن گیا ہے ابا جی پیارے یوسف نے کڑتا دیتا ہے ہن والد نے انج کر کے کڑتا اکھاں تے لایا ہے والد دی اکھاں دی بینائی واپس آ گئی ہے کڑتا لایا کی لایا بولو نا ذرا انج کر کے کڑتا لایا اکھاں دی بینائی واپس آ گئی آندھے نے پھوکا جی کی اثر رکھے ہے میں کیا اے حضرت یوسف دے کڑتے کو لو پوچھو دامے جی کی اثر رکھے ہے اے حضرت یوسف علیہ السلام کو لو پوچھو تے جے اعتراض کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام نال ملو حضرت یعقوب علیہ السلام انج کر کے کڑتا اکھاں تے لایا تے اکھاں دی بنائی واپس آگی پتا چلیا اللہ والیاں دے جسم دے نال جڑا کڑتا لگ جے اللہ او دے اندر بھی شفا عطا فرما دے تو حضرات گرامی اج دا نتیجہ میرا موضوع کمپلیٹ اج دا نتیجہ اخذ سبق اے وے اپنی زندگیاں دے وچوں حسد کٹ دے وہ بغض اور کینہ کٹ دے وہ میرے آقا فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے اللہ کریم سانو پیار محبت خلوص دی زندگی